औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामुन अलल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सबको खुश आमदीद। हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब के कुछ अल्फाज जो दिल में उतर गए, मिलाद शरीफ है। अब आप दुआ करो कि आप पर कुछ इनायत हो जाए, कुछ रहम हो जाए। अपने आप को पेश कर दो, अपने आप को गुनहगार के तौर पर पेश कर दो, अपने आप को इसी मुंह से पेश कर दो, बस अपनी मुकम्मल सपुर्दारी दे दो। मैं भी दुआ करूंगा आपके लिए, अल्लाह ताला आपकी दूरियों को कुर्बतों में तब्दील फरमाए। या रब्बल आलमीन, इस पूरी कौम को अपने महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से आशना कर और इनको भी वो रास्ता दिखा जिस पर पुराने जमाने के लोग चलते थे, वही जगमगाहट वाला रास्ता और रोशनी वाला रास्ता। या अल्लाह, इनकी सादा दिली के अंदर इन पर मेहरबानी फरमा। इनके अंदर और कोई अमल भी नहीं है, ये इतने सादा लोग हैं कि सिर्फ आज की महफिल सुन रहे हैं और ये थोड़ी बात कि ये बात को सुन रहे हैं, बस सिर्फ ये अमल है, सिर्फ ये शौक है, सिर्फ तेरे नाम का शौक है। और आगे ये पता नहीं कि ए अल्लाह तू कहाँ है। मेरे मौला तू जहाँ कहीं भी है, हमारे इस शौक को आबाद रख और मेहरबानी फरमा। आप लोग सब लोगों के लिए दुआ करें, सब लोग सब लोगों के लिए दुआ करें, सब के लिए खैर हो, आप सब लोगों का भला हो। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आइए महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत तवज्जो के साथ हाजिर रहते हैं, अपने आप को सपोर्ट करके, अपने आप को हवाले करके बैठते हैं, यहाँ मौजूद रहते हैं। तिलावत कुरान हकीम और तर्जुमे से बाकायदा आगाज करते हैं। मोहतरम उमर खलील साहब से हम मुल्तमिस हैं कि वो तिलावत कुरान हकीम और तर्जुमा पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے توڑ دی آپ کی پشت، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ پس بے شک ساتھ دشواری آسانی، بے شک
تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے۔ پس جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور بے شک قرآن پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت جگہ جگہ بیان فرماتا ہے، جس میں سے ایک سورہ کا ابھی ہم نے سنا، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوبصورت انداز میں اللہ نے مدح فرمائی۔ کبھی اللہ یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کرتا ہے، کہیں بددعا، کہیں واللیل، کہیں پھر علم نشرح لک صدرک، تو کہیں ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تجھ سا دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، کہیں شان خلق محمدی، کہیں حسن نطق کلیم ہے۔ حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم تنویر افضل صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری حمد کیسے ہو یا خدا، تیری شان جل جلالہ، نہیں مثل تیرا تیرے سوا، تیری شان جل جلالہ، نہیں مثل تیرا تیرے سوا، تیری شان جل جلالہ، تو خیال میں نہ سما سکے، نہ گمان وہم میں آ سکے، تو خیال میں نہ سما سکے، نہ گمان وہم میں آ سکے، نہ کوئی قیاس میں لا سکے، تیری شان جل جلالہ، تو ہی بے کسوں کا رفیق ہے، تو ہی عاجزوں کا شفیق ہے، تو ہی بے کسوں کا رفیق ہے، تو ہی عاجزوں کا شفیق ہے، تو رحیم ہے تو کریم
تیری شان جل جلالہ، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تیرے فضل پر ہے نظر میری، ہے تیری طرف کو بسر میری، تیرے فضل پر ہے نظر میری، ہے تیری طرف کو بسر میری، لے خبر میری، لے خبر میری، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کیسے ہو یا خدا، تیری شان جل جلالہ، نہیں مثل تیرا تیرے سوا، تیری شان جل جلالہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ آئیے اب سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں، بہت ہی اچھوتا موضوع، محترم انعام الرحمن صاحب اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس محفل کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے بات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس حقیقت کا شاہد ہے کہ تخلیق آدم کا اصل مقصود اور انسانیت کا جوہر خاص صرف اور صرف بندگی میں سر جھکانے کا نام نہیں، بلکہ اپنی ہستی کو خالق کائنات کی رضا میں فنا کر دینا کا نام۔ جب ہم تاریخ انسانی کا رات پلٹتے ہیں اور عظمت انسانی کے میناروں کو تلاش کرتے ہیں تو ہماری نظریں اس ہستی مبارک پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے جس کا وجود حصول ابدیت، رسالت اور نبوت کا ایک ایسا حسین سنگم ہے جس کی مثال چشم فلک میں نہ پہلے تھی اور نہ کبھی دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور کی دنیا میں جو جلال اور سرداری کے تصور ہے یہ تکبر اور بڑائی سے جڑا تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعزاز یہ ہے کہ یہاں جتنی رفت ملی اتنی ہی عاجزی بڑھی، جتنا زیادہ قرب الہی ملا اتنی ہی بندگی میں طرف پیدا کی۔ خالق کائنات نے جب اپنے محبوب کو کائنات کے سب سے بڑے اعزاز یعنی معراج کے لیے بلایا تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی کہا گیا نہ رسول کہا گیا، بلکہ اب تک اپنا بندہ کہہ کے پکارا گیا۔ جس بات کا اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے کامل بندے ہیں۔ مقام اب در حقیقت وہ مقام ہے جہاں خودی خدا کی مرضی میں گم ہو جاتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بھی اور مارنے سے کتراتے ہیں، اور عبد کامل وہاں اپنے رب کے حضور سربسترود ہو جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی نے بندگی کے معیار ہی بدل دی. اللہ کی محبت پانے اور معراج حاصل کرنے کا واحد راستہ اسی عبد کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع. اسلام کا اعلان ایمان یعنی کلمہ شہادت ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. دو حصوں کا مشتمل ہے. پہلا حصہ اللہ کی توحید کی گواہی اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق. اچھا غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر عبد کا ذکر آتا ہے، پھر رسول کا ذکر آتا ہے. اب جو عربی قواعد ہیں ان کے اعتبار سے کلام میں جس چیز کا ذکر پہلے آتا ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. گویا جب آپ کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں تو ان حسب مراتب کی بھی گواہی دیتے ہیں. اس لحاظ سے ابد کا مقام رسول سے اوپر ہے اور رسول کا مقام نبی سے اوپر ہے. بعض علماء کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذکر سے پہلے جب ابد کا ذکر فرمایا ہے تو در حقیقت کائنات کو جو پیغام دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا منصب دراصل ان کے کمال بندگی کا ثمرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین بندے بنے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے سے فائز کرنا. اب کلمہ شہادت میں ابد کو پہلے رکھنے کی ایک عظیم حکمت یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کو سابقہ امتوں کی گمراہی سے بچایا جائے. تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی نبی نے یا رسول نے جب ان کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات اور کمالات عطا کیے تو لوگوں نے ان کی عظمت سے مغرور ہو کر انہیں معاذ اللہ کسی نے خدا اور کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے ظلم کیا اور ان بندگی کے مقام سے نکال کے اور الوہیت میں شامل کر دیا. لیکن اسلام نے کلمے کے آغاز میں ہی عبدہ کہہ کے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا عظیم ترین ہستی، معجزات کے مالک، اللہ کے محبوب اور اس کے بندے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کے نزدیک رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی جانب ایک سفر، جبکہ عبودیت یعنی بندگی مخلوق کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب ایک سفر. اور کلمہ شہادت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر بندگی اتنا کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ترجمانی کے لیے چن لیا. گویا ابدیت یعنی بندگی وہ بیج ہے جس سے رسالت کا شجر سایہ بن کے پروان چڑھتا ہے. اب لفظ ابد کے ساتھ ہو کا اضافہ ہے. ابدہ یعنی اس کا بندہ، یہ ایک نسبت خاص ہے تو وہ کسی عام بندے کے نہیں بلکہ خاص اللہ کریم کے بندے ہیں. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہستی اپنی مرضی کو مٹا کر مکمل طور پہ اللہ کے تابع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر کے عبدی یا عبدہ میرا بندہ، اس کا بندہ کہتے ہیں. کلمہ شہادت کی ترتیب ہمیں سبق دیتی ہے کہ اسلام میں عظمت کا معیار دنیاوی جو جلال نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بارہا فرمایا کہ مجھے اللہ کا بندہ کہو. شہادت ہر مسلمان کے دل میں یہ بات راسخ دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ ان کی رسالت پر ایمان لائے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، مگر وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کی بندگی تمام کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے. در حقیقت معنی عبد خودی کی نفی
اور خدا کی مرضی کے اسباب کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کر دیا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور آج کے اس مادی اور پرفتن دور میں جہاں تکبر اور آنا پرستی اتنی عام ہے، سیرت تجربہ کا یہ پہلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی عزت، اصل سکون اور کامیابی صرف اور صرف اپنے رب کے حضور بندہ بن کر رہنے میں ہے۔ ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، بندگی میں بھی وہ آزاد خود آزاد نکلا جس میں نقش قدم سید بطحا دیکھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد علیہ وسلم۔ بہت سبحان شکریہ۔ اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب انعام الرحمان صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ سب گفتگو سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہی شعر گونج رہا تھا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ حضور دیکھیں نا، بہت ہی خوبصورت عطیہ کلام امیمہ صاحبہ سے ہم ملتمس ہیں کہ وہ یہ کلام پیش کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی طرف سے گلہائے عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزیں ہے حضور دیکھنا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے
हुजूर देखे ना हमारी आँखों में खुशियों का रक्स होता था हमारी आँखों में खुशियों का रक्स होता था अब इनमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना अब इनमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना हमें निकाला गया पहले आसमानों से हमें निकाला गया पहले आसमानों से और अब तो तंग ज़मी है हुजूर देखे ना और अब तो तंग ज़मी है हुजूर देखे ना दिले हज़ीं का फ़क़त आपकी नज़र के सिवा दिले हज़ीं का फ़क़त आपकी नज़र के सिवा कोई इलाज नहीं है हुजूर देखे ना कोई इलाज नहीं है हुजूर देखे ना हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा हुजूर कोई नहीं है हुजूर देखे ना हुजूर कोई नहीं है हुजूर देखे ना झुकी हुई ये छवि है हुजूर देखे ना
हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा, हुजूर कोई नहीं, हुजूर देखे ना। तनम फरसूदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुरता आवारा जी इसिया या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे सबकी प्यासी रूह, सबकी प्यासी आंखें सैराब हो जाएं, आज ऐसा करम हो जाए जैसा मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब पे होता था, ऐसे ही करम इस महफिल के जितने भी हाज़रीन हैं सब पे हो जाए। आइए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े की साइंसी तशरीह समात करते हैं। पेश फरमाएंगी मोहतरमा मरियम अरशद साहिबा। ये मौजज़ा मैंने बाबा ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह की बुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 2 से लिए। शकुल कमर का जैसे में वाक़या वो मौजज़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबको पता है। इसी तरह एक और मौजज़ा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर से एक मंजिल के फासले पर सुबह के मकाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रखे आराम फरमा रहे थे। आफताब गुरूब हो गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, ए अली, क्या तुमने नमाज असर कायम कर ली है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, ए अल्लाह, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेरी इताअत और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ़ था तो उसके लिए सूरज को फेर दे। गरूब होने वाला सूरज पलट आया और ज़मीन पर धूप फैल गई। इस बारे में जान ने बहुत डिटेल से सारी साइंटिफिक फैक्ट्स, फिगर्स, पुराने दौर के और दौर के बयान किया है। मैं जो है ना लिमिटेड टाइम की पॉइंट्स करती हूँ कि तो अब उन्होंने जो बेसिक कौमें और यूनानी जो थे उन्होंने सूरज को डिफरेंट नाम भी दिए हुए थे। इसी तरह जो बेसिक उन्होंने फैक्ट फिगर्स शेयर किए कि जैसे हम सबको पता है आजकल की जदीद साइंस के अकॉर्डिंग कि रोशनी की जो स्पीड है एक सेकंड वो 3 लाख मीटर फासला तय करती है, और इस रफ्तार से जब वो एक साल में वो फासला जितना रोकता है वो साल कहते हैं। इसी तरह सूरज जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज से 30,000 नूर साल के फासले पे है। के इर्द गिर्द हमें जो अभी मालूम सितारे पता है वो 9 हैं, सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और जमीन खुद भी अपने महवर के गिर्द घूम रही है। जो उसका अपनी महवरी गर्दिश है जमीन की वो 23 घंटे 56 मिनट है। तरह बाबा ने ये भी बताया कि कैसे हमारा पूरा जो गैलेक्सी सिस्टम है, कॉमेट्स हैं, अरोराज कैसे बनते हैं, एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताया। ये काफ़ी डिटेल्ड इसमें उन्होंने बताया कि निज़ाम शमसी में गर्दिश करने वाले इजराम को सूरज की तवानाई मुंतकिल होती रहती है। अब ये वो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, माहिर जो हमारे अब के एस्ट्रोनॉमिस्ट या जदीद फल्कियात वाले बताते हैं ना। माहिरीन के मालूम करदा 9 सियारे अपने चांदों के हमरा एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द अपने अपने मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। इसी तरह अब साइंस कुछ कहती है, अब यहाँ से हमें तवज्जो आती है कि साइंस जो कुछ कहती है ना उसका ताल्लुक मादियत के ज़ेरे असर मुशाहिदे से है। यानी कि हम फिजिकली कोई मैटर कोई भी चीज़ देखते हैं और टूल्स के जरिए, डिफरेंट टूल्स के जरिए, टेलीस्कोप है या कोई भी देखते हैं उसको मुशाहिदे में करते हैं, उस वक्त तहकीक करते हैं तो वो चीज़ हमारी नज़र के सामने आती है, तो हमें मादी वसाइल हम यूज़ करते हैं इसके लिए ना। तो ये यहाँ पे मादियत का अमल दखल है। जबकि बाबा बताते हैं उसमें कि मादियत जो है वो मफरूजा बजाय वो खुद एक मफरूजा यानी कि हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट उसके आते हैं, हम तो भी तहकीक करते हैं लेकिन मादी चीज़ों को यूज़ करके, लेकिन वो रिजल्ट हतमी नहीं होते। वो रिजल्ट हमें नहीं पता होता मैटर में और मादियत को देखने की वजह से या महदूद नज़र की वजह से कि वो कितने हकीकत के करीब है। और यहाँ पे अब आप मेरे साथ रहें, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है कि हम अब जदीद माहिरीन फल्कियात क्या कहते हैं कि सूरज में रोशनी है और तपिश है, बट उलमाए बातिन क्या कहते हैं, अहले बातिन क्या कहते हैं कि सूरज में रोशनी नहीं है, असल में जमीन रोशन है। जमीन अपनी महवरी और तोलानी हरकत में गर्दिश कर रही है, रोशन जमीन का
रिफ्लेक्शन, इनकास सूरज के ऊपर होता है, और सूरज का इनकास धूप की फॉर्म में हमें नजर आता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अल शम्स की सूरत है कि कसम है सूरज की और उसकी धूप की, और कसम है चांद की जब सूरज के पीछे आए, और कसम है दिन की जब जाहिर करे उसको, और रात की जब ढांक ले उसको। तो जमीन एक ग्लोब है जो अपने मदार पे हर वक्त मूवमेंट कर रही है। जमीन के भी फिर उलमाए बातिन क्या बताते हैं कि दो वजूद हैं। इसी तरह हर मखलूक के दो वजूद हैं, एक जाहिरी और एक बातनी। और हम अपने पीछे इधर काफी दफा लेक्चर्स में इस चीज का जिक्र भी कर चुके हैं। आपका जहन जरूर उस तरफ जा रहा होगा कि जिसमें मिसाली, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बातन में, जिसमें मिसाली, औरा, रोशनियों का जिस्म, कुरान पाक उसको नफ्स कहता है। तो अब जमीन का, अब इधर इसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे है सूरज के, कि जमीन का बातनी वजूद जो है ना, वो ऐसी मावराई लहरों से बना हुआ है जो बराह रास्त नूर से फीड होती है। अब नूर का जिक्र आ रहा है तो आपका जहन फौरन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा होगा, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द की तरफ जा रहा होगा। ये रोशनियां मावराए बनफशी शुआओं से भी ज्यादा लतीफ हैं, किसी भी मादी वसीले से नजर ना आने वाली रोशनियां हैं जो सूरज के ऊपर मुनक्किस होती रहती हैं। फिर सूरज क्या है, अब ये उलमाए बातिन बता रहे हैं, ये वो बातें हैं जो हकीकत के, कह लें हकीकत हैं या हकीकत के करीब तरीन हैं, इसको आप ये कह लें। सूरज एक ऐसा स्याह तबाक या तवे की तरह है जिसमें इतनी तारीकी और स्याही है कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता उसको। इस स्याह तवे या सूरज पर जब लतीफ रोशनियां पड़ती हैं तो सूरज से रिफ्लेक्ट होकर जमीन पर आती हैं, और यही वो रोशनियां जिसको आप और हम धूप कहते हैं। तो अब देखें कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया यहाँ पे आके, कि असल में जो हम सारी जिंदगी फिजिकल और मैटर और मादों को लेके सोचते हैं कि सूरज रोशन है, असल में जमीन रोशन है। और जमीन का रिफ्लेक्शन सूरज पे पड़ रहा है, सूरज का रिफ्लेक्शन जमीन पे पड़ रहा है, वो धूप बन जाती है। अब यहाँ पे बाबा ये चीज ऐसे बताते हैं कि शऊरी दुनिया के ऊपर तफक्कुर करने से पता चलता है कि जमीनी दुनिया में हर मखलूक दो शऊर रखती है, या दो हवास रखती है, या दो तर्जें कह लें जिंदगी गुजारने की रखती है। वो हमें पता है कि एक आपको पता है कि कॉन्शियस माइंड है, खुली आंखों के साथ जागते हुए हम जो शऊर जिसे कहते हैं, मादी वजूद की हरकत, हमारा जिस्म बॉडी हरकत कर रहा होता है इसमें। दूसरा जिंदगी गुजारने का तरीका है जो बंद आंखों के साथ है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ होता है। उस टाइम पे आप जिस्मानी तौर पे कोई हरकत नहीं कर रहे होते, बट आपकी, जिसको हम उर्फे आम में रूह कहते हैं लेकिन कुरान पाक उसको नफ्स कहता है, वो सैरें कर रहा होता है। तो वो आपका, अभी इन दोनों जिंदगियों में बाबा कहते हैं कोई फर्क नहीं है। मखलूक जो जिंदगी शऊर में गुजारती है उसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किससे कह के मुखातिब किया है, नहार या दिन से। और मखलूक जो जिंदगी शऊर से बाहर होकर गुजारती है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में या लाशऊरी हवास में गुजारती है, उसको कुरान पाक ने क्या कह दिया, लैल या रात। तो बातिन अल वजूद में एक एजेंसी है जो इतलाआत को कबूल करती है। इतला किधर से आ रही है, अल्लाह से आ रही है। इतला को कबूल करती है, तब्दील करती है या रद्द करती है। अब जो एजेंसी उसको इतलात में मायने पहनाने का दारोमदार है, जब शऊरी हवास का गलबा होता है तो इंसान की निगाह उनको देख लेती है, यानी कि हम फिजिकली उस चीज को देख लेते हैं जब हम शऊरी हवास में। और जब मायने पहनाने वाली एजेंसी पर शऊर का गलबा खत्म हो जाता है कॉन्शियस माइंड का, और सब कॉन्शियस माइंड लाशऊरी मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो इंसान रात देखता है। तो आदमी किसी भी लम्हे हवास से आज़ाद नहीं है, सेंसेस से आज़ाद नहीं है। तो जब आप यहाँ पे इसको कुरान पाक की आयत से जो आता है कि हम दाखिल करते हैं रात को दिन में और दाखिल करते हैं दिन को रात में, हम, और एक और आयत है कि हम उधेड़ लेते हैं रात पर से दिन को। तो अल्लाह ताला के इन इरशादात में ये बात बताई गई कि रात और दिन दो हवास हैं, यानी कि हमारी जिंदगी दो हवासों में सफर करती है, जिसको हम दिन या रात कहते हैं। और जो दिन के हवास हैं वो हमारे टाइम और स्पेस में कैद हैं, जैसे हमारा जिस्म, ये वजूद टाइम एंड स्पेस में कैद है। और रात के हवास जो हैं वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं, वो ला, मतलब उसकी तो ला महदूद है। जिसको हम अपने लिए अपने अंदर देखें तो वो रोशनियों का वजूद है हमारा, रोशनियों का जिस्म, जिसे जिस्म मिसाली भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात पर हाकमियत अता की। हाकमियत से मुराद ये है कि दिन रात चांद सूरज सितारे सब पर सैयदना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्मरान है। कुरान पाक की आयत अल नहल, उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को, सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तुम सितारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें बहुत निशानियां उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। इसी तरह एक और कुरान पाक की आयत है,
کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر رکھی ہیں، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایات ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو۔ تو یہاں پہ جو سورج پھر گیا اس کا واقعہ اور شکل القمر کا بھی جو موضوع بہت مشہور ہے، تو وہاں پہ اس موضوع میں یہی بات تھی کہ حاکم کائنات سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان اختیارات کا استعمال کیا جو اللہ نے انہیں سورج کو مسخر کرنے، چاند کو مسخر کرنے، کائنات کو مسخر کرنے کے لیے عطا فرمائے۔ یہاں پہ بس یہ شیئر کرنا تھا، اور کل سے مجھے ایک خیال بہت زیادہ آ رہا تھا، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سب سے شیئر کر لوں۔ میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو اتنا اسٹرانگ خیال آ رہا تھا، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابھی کل ہی آرٹمس 2 چاند کے گرد سیر کرنے کے لیے گیا ہے، 4 ایسٹروناٹس گئے، تو انہوں نے چاند پہ لینڈنگ بھی نہیں کرنی، صرف گھوم کر آنا ہے۔ تو آپ کو اسٹرینج لگے گی، لیکن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہی تھی کہ آپ ہم سب کو جو کل محفل میں آج ہیں ان کو چاند کی سیر کرا دیں، آپ کے لیے تو ایسے کام ہے ایسے، اور ہم پھر کے بھی آ جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ مریم ارشد صاحبہ، ایک نیا زاویہ، اور ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا بتاتے چلے کہ حضور خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 2 میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی سائنسی تشریح بہت خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس کتاب کا مطالعہ ابھی تک نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، آپ کو یہ معجزات ایک نئے انداز، ایک نئے زاویے سے سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لابی میں چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، مدینہ میں ہے کوئی جان پہچان والا؟ اس سوال میں جانے کیا تھا کہ مضطرب دل کے سارے تار جھنجھنا اٹھے اور پورے بدن میں ارتعاش بپا ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے آپ سے پوچھا، مدینے میں ہے کوئی جان پہچان والا؟ مدینے میں ہے کوئی جان پہچان والا؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی میری آنکھیں بھر آئیں، حلق میں نمک سا گھلنے لگا۔ مدینے میں بھی بھلا کوئی اجنبی ہوتا ہے؟ مدینے میں بھی بھلا کوئی اجنبی ہوتا ہے؟ حضور خود کو غلامی میں دینے آیا ہوں، حضور آپ سے اتنا ہی کہنے آیا ہوں، حضور دل نہیں لگتا ہے دنیا میں، حضور آپ کی صحبت میں رہنے آیا ہوں، حضور دیکھ لیں ایک بار چشم رحمت سے، حضور دیکھ لیں ایک بار چشم رحمت سے، حضور دل کو نگاہوں سے دھونے آیا ہوں، حضور خود کو غلامی میں دینے آیا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے ہم سب کی جانب سے جناب محمد حمزہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیار، جائیں تو
کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح آنکھ کو گر منا لیا دل کو منا کس طرح دل کو منائے کس طرح آنکھ کر منا لیا دل کو منائے کس طرح دل کو منائے کس طرح دل کو منائے کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول کھلائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح آپ کے در کی حاضری اہل جنوں کی عید ہے اہل جنوں کی عید ہے آپ کے در کی حاضری اہل جنوں کی عید ہے اہل جنوں کی عید ہے اہل جنوں کی عید ہے کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائیں کس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لوٹ کے اب چلے غلام
لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے روضے پہ آئیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیار، جائیں تو جائیں کس طرح، گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، صبر و قرار اے ادیم، ڈھونڈ کے لائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیار، جائیں تو جائیں کس طرح، در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ اور یہی تڑپ، یہی دعا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جیسے بھی ہیں، نکمے، ناکارہ، کھوٹے، گندے، میلے، بس ہمیں نہ دیکھیے، اپنا رحمت للعالمین ہونا دیکھیے، اور ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ آپ کو اپنے پیارے اہل بیت کا واسطہ اور بازار مصطفیٰ کو چلیں، چھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے گفتگو فرمائے محترمہ شہر بانو عمر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم ہستیوں کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اہل بیت اکرام علیہ السلام، وہ پاکیزہ نفوس جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں کامل پاکیزگی عطا فرمائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت صرف نسبی تعلق نہیں بلکہ روحانی طہارت کا مرکز ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو۔
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت ہدایت کا زندہ ذریعہ ہیں۔ جیسے قرآن ہدایت دیتا ہے ویسے ہی اہل بیت بھی انسان کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے قلوب میں نور نبوت کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ ان کی محبت انسان کے باطن کو منور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت اہل بیت صرف ایک جذباتی تعلق نہیں بلکہ باطنی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اب میں نہایت ادب، محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ سب کی طرف سے اہل بیت اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ سلام ان پر جن کی زندگی عدل، حکمت اور حق کے لیے بے خوف کھڑے ہونے کی روشن مثال ہے۔ شیر خدا باب العلم امیر المؤمنین مولائے علی مرتضی۔ سلام ان پر جن کی حیا، پاکیزگی اور عبادت نے عورت کی عظمت کو بلند ترین مقام عطا کیا۔ سید النساء عالمین، خاتون جنت طاہرہ سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سلام ان پر جنہوں نے صبر اور درگزر سے امت کو امن، محبت اور برداشت کا راستہ دکھایا۔ سبت اکبر امام المصطفیٰ امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ۔ سلام ان پر جنہوں نے حق اور دین کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر کے سچ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ سید الشہداء امام عالی و مقام سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام۔ اور سلام ان سب پر جن کی محبت دلوں کو پاک کرتی ہے اور جن کا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ محترمہ شہر بانو عمر صاحبہ۔ بے شک بنی ہے دنیا انہی 5 کے طفیل، بے شک بنی ہے دنیا انہی 5 کے طفیل، شبیر، فاطمہ و محمد، علی، حسن۔ اہل بیت کی شان میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے حمائل ارشد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی، حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی، ویکھی حشر دے ہاڑ بس علی علی ہو سی، ویکھی حشر دے ہاڑ بس علی علی ہو سی، جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوی، جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوی، کشکول جتھے بھر جاوی، جتھے بھر جاوی، ویکھی اکھیاں کھولو نجف دی گلی ہو سی، ویکھی حشر دے ہاڑ بس علی علی ہو سی، حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی،
ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی پے من کر سب جھڑکی سر پے من کر سب جھڑکی سر جدو جنت دے ٹکٹ ونڈی سن ٹکٹ ونڈی سن علی اگے کیتی یہ سب نے تلی ہو سی ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی رب محشر وچ فرمانا رب محشر وچ فرمانا جدے لئی سر سب نے جھکانا نی سب نے جھکانا ہو سی فاطمہ نام نبی گھر پلی ہو سی ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم ملی حضور سے حیدر کو جو جنم گھٹی وہ علم ارض و سما ہے فقط لعاب نہیں ملی حضور سے حیدر کو جو جنم گھٹی وہ علم ارض و سما ہے وہ علم ارض و سما ہے فقط لعاب نہیں خدا کے فضل سے بے علی سعادت ہے مگر یہ قلب منافق کو دستیاب نہیں خدا کے فضل سے حب علی سعادت ہے مگر یہ قلب منافق کو دستیاب نہیں ملی حضور سے حیدر کو جو جنم گھٹی وہ علم ارض و سما ہے فقط لعاب نہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم تنویر افضل محترم حمائل ارشد اور محمد حمزہ صاحب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے پہ دائم درود شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں بھیڑ میں چوم لی
جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نقش پا کے نگین جن کو ترس زمین نقش پا کے نگین جن کو ترس زمین نقش پا کے نگین جن کو ترس زمین چال کی زیب و زینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آئیے اب ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کروائیں گی سعدیہ کبریہ صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، تو سننے والا، جاننے والا، رحمان اور رحیم ہے۔ تیری رحمت تیری طرح لامحدود ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں کافی ہے اور ہمارے لیے تو ہی بہترین کارساز ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہمارے تمام گناہ بخش دے، ہماری زیادتیاں بخش دے، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام حاضرین محفل کو، امت مسلمہ کو، غرض کہ جمیع المخلوقات کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر ہی موت دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، کل کائنات پر رحم فرما، جو مصیبت میں ہیں انہیں نجات عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اور جو وفات پا گئے ہیں انہیں بخش دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں رحمت، سکون، محبت اور برکت نازل فرما، ہمیں اور ہماری ذریت کو نیک، دیندار اور سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ یا اللہ، ہمیں حلال رزق عطا فرما دے، ہماری مشکلات آسان فرما دے، ہمیں ہر قسم کے بوجھ سے آزاد فرما دے، ہماری بیماریاں دور فرما دے اور ہر کام میں ہماری مدد فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے سینے کھول دے، ہمارے کام آسان کر دے، ہماری زبان کی گرہ کھول دے کہ ہماری ہر بات تیری پسندیدگی کے مطابق سمجھی جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارا نور مکمل فرما دے، ہمیں صالحین کے ساتھ رکھ اور نعمت والی جنتوں کا وارث بنا دے۔ یا اللہ، ہماری اس محفل کو قبول فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس محفل کو ہمارے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں کل کائنات کو، کل عالمین میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ محترمہ سعدیہ کبریہ صاحبہ، آپ سب شرکائے محفل کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم پنجتن پاک آپ سب کو، ہم سب کو قبول فرمائے، اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے ٹھیک 9 بجے آپ سے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائیو سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔